کہ جاہل مولوی یا کچھ عالم مولوی شیعوں کے خلاف، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اب جہل کا سپر اٹھاتے ہیں، بے شرمی کا سپر اٹھاتے ہیں، بے شرمی کا تلوار لے کے آ جاتے ہیں، بے شرمی کے ہتھیار لے کے آ جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا کا مطلب تو ہے ہی نہیں، مولا تو صرف کس معنوں میں آتا ہے؟ محب کے معنوں میں آتا ہے، محب کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ معنی جو شیعہ اخذ کرتے ہیں، کیا معنی؟ اولا، یعنی جس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس آیہ و فی الہدایہ کے متعلق، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق تصرف، حق طاعت رکھتے ہیں، ان کو ان سے جانوں پر، ان کے حیات پر، ان کے زندگی کے مختلف جہاد پر مومنین سے، مسلمانوں سے زیادہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہی مولا یہاں پر یہ لفظ اسی معنوں میں ہے، یا ولی کے معنوں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ولی ہیں، یعنی صاحب اختیار ہیں، طاعت ان کا واجب ہے، مدبر ہیں ان مسلمین کے امور کے، متولی امر ہیں، اسی طرح سید المسلمین سلام من اللہ علیہ متولی امر ہیں، مدبر ہیں، لیڈر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، حاکم ہیں مسلمانوں۔ تو اس مقصد کو دور کرنے کے لیے وہ انکار کرتے ہیں، کہ اس معنوں میں تو آتا ہی نہیں ہے۔ ارے بابا، کیا شیعہ کتنے بے وقوف ہیں، روافض کتنے جاہل ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، مولا کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہوتا، مولا اس معنوں میں آتا ہی نہیں ہے، کسی اہل لغت نے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اہل لغت نے سب نے انکار کیا ہے۔ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اہل لغت، یعنی جو لوگ ڈکشنری لکھتے ہیں اہل لغت، علماء زبان، علماء لسان، انہوں نے کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ مولا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے بڑھ کر کہتے ہیں سب نے بالاجماع انکار کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو، آپ تعجب نہ کیجئے، جن لوگوں کا مذہب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کرنا، اس کا اساس ہی کفر پر، اس کا دوام بھی کفر پر ہو، جو حق کے انکار پر ہو، بے شرمی پر ہو، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا؟ اگر تعجب ہے تو یہ جھوٹ اتنے عرصے تک چلتا کیسے آ رہا ہے؟ اس بات پہ تعجب ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس انفارمیشن ایج میں، میڈیا کے ایج میں، پرانے زمانے میں چلو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے تھے، کتابیں حاصل نہیں تھی، ایک مثلا شہر ہے، خطیب ہے، وہاں پہ جمعہ کا کوئی خطبہ ادا کرتا ہے، وہی لوگ سنتے ہیں، دوسروں کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ اب تو وہ زمانہ گیا نا عزیزو، اب تو میڈیا کا زمانہ ہے۔ تو یہ جھوٹ ابھی تک چلتا کیسے آ رہا ہے، کنٹینیو کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے عزیزو؟ خود آپ کو پتا ہو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ آپ سوچئے کیا ہے، پھر مجھے بتا دیجیے۔ ہم نے آپ کو بتایا بار۔ اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے تمہید الاوائل فی تلخیص الدلائل، تالیف القاضی ابو جعفر الباقلانی، ابی بکر محمد بن طیب الباقلانی، ابی بکر معافی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 451 میں کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مَعْنَا أَوْلَى مِن مَعْنَا مولا فی شیء، مولا تو اولا کے معنوں میں آتا ہی نہیں۔ اہل لغت نے وَمَتَى لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِي اللُّغَةِ بَطَلَ مَا قُلْتُمُ، یہ کتب لغت میں تو ہے ہی نہیں کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے۔ کتاب ہے عزیزو نہایت العقول فی درایت الاصول، تالیف محمود بن عمر الرازی المعروف بفخر الرازی، امام الفرقة الاشاعرة والماتریدیہ، جزء الرابع، چاپ دار الذخائر، سنہ 2015 میں بیروت میں چھپا ہے یہ کتاب، صفحہ نمبر 486۔ ولم يذكر احد من ائمة النحو واللغة ان مفعلا قد يكون بمعنى افعل التفضیل، مفعل تو افعل کے معنوں میں آتا ہی نہیں، مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ اولا کے معنوں میں آ جائے؟ ابکار الافکار فی اصول الدین، تالیف العامدی، الجزء الخامس، میرے معزز ناظرین۔ وقد نقل عن اہل اللغة انه لم يرد احدهما بمعنى الاخر، اہل لغت نے تو کہا ہے، اہل لغت نے تو تصریح کی ہے کہ مفعل افعل کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے، تو شیعہ کیوں یہ ادعا کرتے ہیں؟ پھر آتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ میں میرے عزیزو، تحفہ اثنا عشریہ میں صفحہ نمبر 329 میں کہتے ہیں
کہ اہل عربیت قاطبتاً انکار کردن کہ مولا به معنای اولا آمده است. اهل عربیت سب نے اجماعاً سب نے متفقاً انکار کیا ہے کہ مولا اولا کے معنوں میں نہیں آتا. تو عزیزو اس کے رد میں آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے پچھلے کئی تقاریر میں قرآن مجید سے جماعت عمریہ کے کتب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن مجید میں مولا اولا کے معنوں میں بہت ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا معنی اولا کے معنوں میں بہت ہے. اس کے علاوہ عزیزوں میں ایک اور قرآن مجید میں تو استدلال بہت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں قرآن مجید سے استدلال کرنا چاہوں تو 1 مہینے سے زیادہ اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں اس سے پہلے کہ کتب لغت کی پھر میں نے سنت سے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. سنت سے بھی مفارق ہو چکے ہیں. اچھا، سنت کی روح سے بھی آپ کو بالاختصار بیان کر چکے ہیں. اب آتے ہیں میرے عزیزوں کتب لغت کی جانب کہ کیا کتب لغت میں مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. معنی مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے میرے عزیزوں. میں یہاں پر کچھ نکتے آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے معزز ناظرین. دیکھیں عزیزوں، یہ ایک مفعل ہے. مفعل آتا ہے اسم مکان اور اس کے علاوہ اسم زمان کے بیان کے لیے. افعل التفضیل جو ہے افعل التفضیل وہ جو ہے آتا ہے بیان کرنے کے لیے کہ کوئی چیز کسی میں معنی زیادہ ہو، کوئی چیز معنی اس میں زیادہ ہو. مثلا جیسے اردو میں کہتے ہیں لفظ تر مثلا کہتے ہیں عالم تر، خوب تر. ٹھیک ہے نا، اردو زبان میں کہتے ہیں افعل التفضیل، اس میں زیادہ ہو، کوئی معنی اس میں زیادہ ہو. افعل التفضیل اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مفعل اسم مکان یا اسم جو چیز کسی مکان میں واقع ہوتا ہے. مسجد جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. منبت جہاں پہ کوئی چیز نمو کرتا ہے، وہ اس کی نبات ہوتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے. اعلم زیادہ تر عالم یا سب سے زیادہ عالم، یہ دونوں عربی زبان میں تر اور ترین ایک ہی اس کے لیے صیغہ ہے. یہاں پر جب ہم کہتے ہیں مفعل مولا ولی سے ہے، ولی لام پڑی اس کو، ولی اس کے جو ہے مفعل ہے. مفعلون مولا مفعل ہے ولی کا. ولی کا کیا مطلب ہے دوستوں سے؟ ولی کا مطلب ہے دو چیزوں ایسے ساتھ ہوں، ولا یلی، دو چیزیں ساتھ ہوں کہ ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ ہو. دو چیزیں ساتھ ہوں اس طرح، یا دائیں بائیں ہوں، یا آگے پیچھے ہوں، یا معنوی قرب ہوں ان میں، کہ ان میں کوئی اجنبی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ولی. تو مفعل کیا ہے؟ مفعل یعنی وہ چیز جس میں یہ صفت جمع ہے، صفت کی جگہ ہے، وہ اس صفت کا معدن ہے، وہ اس صفت کا سینٹر ہے، وہ کہ اس میں کیا ہے، اس میں مکان جب اس میں معنی صیغے میں آ جاتا ہے کہ اس میں ولی ہے. اور جب اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن یہی مفعل اس میں یہ صیغے کے لحاظ سے معنی، لیکن یہ جو مفعل ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں لفظ مولا ایک تو اس کا صیغہ ہے کیا؟ مفعل. ٹھیک ہے نا، صیغہ کیا ہے؟ مفعل ہے، صیغہ مفعل ہے. اور ایک ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اولا. افعال کے معنوں میں لفظ کے لحاظ سے، صیغے کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ چیز جس میں ولی کا مقصد، یعنی جو اس کا مصدر ہے ولی، یا جو اس کا مصدر ہے ولایت یعنی اختیار، صاحب اختیار ہونا، اس میں یہ اس کا سینٹر ہے، یہ اس کی جگہ ہے. مولا یعنی وہ شخص جس میں ساری ولایت اس میں ہے، سارا قرب اس میں ہے. اور جب لیکن یہ صرف اس مکان کے معنوں میں صرف استفادہ نہیں ہوتا، یہ افعل کے معنوں میں آتا ہے تو اس میں مکان صیغے کے لحاظ سے، لیکن اس میں ایک معنی زیادہ تر ہے. وہ کیا معنی ہے کہ اس کے علاوہ یہ افعل تفضیل میں آ جاتا ہے. یعنی پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یا وہ جگہ جس میں یہ صفت ولی یا ولایت، قرب یا حاکمیت، فرمانداریت، حق تصرف سب سے زیادہ پایا جاتا ہے،
پایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، پایا جاتا ہے اور دوسروں سے زیادہ تر پایا جاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ میں امید رکھتا ہوں آپ کے لیے واضح ہوا ہو. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی کو آئندہ جا کر ہم زیادہ بیان کریں گے، دو تین پروگراموں کے بعد انشاءاللہ، اگر آپ میں حوصلہ رہا، اگر آپ لوگوں میں حوصلہ رہا. اگر نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر آپ میں حوصلہ ہی نہیں ہے تو پھر اس میں تو اب ہم لغت کے اعتبار سے کچھ کیونکہ جماعت مخالفین کا کہنا ہے کہ لغت میں یہ اہل لغت نے انکار کیا، ہم نے قرآن سے سنت سے ثابت کیا مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. یہ ثابت کیا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. اب لغت کے اعتبار سے آپ خدمت میں ثابت کریں. کچھ ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ مولا صیغے کے لحاظ سے کیا ہے اور معنوں کے لحاظ سے کیا ہے. مولا اس میں مفعل اور اس میں افعل، اس میں دونوں معانی اس میں ہیں، اس میں مکان اور افعل تفضیل دونوں میں ہے. اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا بالاختصار. اب ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے طبقات الحنابلہ، تالیف قاضی ابی الحسین محمد ابن ابی اعلیٰ الفراء البغدادی، متوفى سنہ 526. یہ کتاب چھپی ہے، یہ جزء ثالث ہے اس کتاب کی، چھپی ہے سنہ 1999 میں المملکۃ العربیہ السعودیہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 133 ایک بہت ہی بڑے ادیب ہیں، لغوی ہیں. جب ہم لغوی کہتے ہیں کسی شخص کو تو عربی ادب تو بہت وسیع ہے، عربی ادب بہت وسیع ہے. عربی ادب کے مختلف شاخیں ہیں. بعض لوگ نحوی ہوتے ہیں، بعض لوگ علم معانی بیان میں ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا شعر و شاعری کی طرف ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ادیب ہیں. بعض لوگ علم لغت میں مہارت رکھتے ہیں. علم لغت کیا ہے؟ علم لغت یہ ہے کہ مختلف الفاظ کے معانی کیا ہیں، کس لحاظ سے وہ استفادہ اور استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کس لحاظ سے اور کس معنوں میں ان کا اصلی معنی کیا ہے، پھر وہ کن موارد میں ان کا استعمال ہوتا ہے، کن موارد میں عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، کن موارد میں وہ اطلاق کرتے ہیں. اس کو لغت بولتے ہیں، علم لغت. ٹھیک ہے نا، انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ لیکسیکوگرافی. لیکسیکان بولتے ہیں ڈکشنری کو، لیکسیکوگرافی یعنی وہ شخص جو ڈکشنری لکھتا ہے. لغوی اس کا مطلب یہ ہے. محمد ابن القاسم ابو بکر الانباری النحوی، یہ نحوی کان من اعلم الناس بالنحو والادب، سب لوگوں سے زیادہ اپنے زبانے میں عالم تھا، اس میں نحو میں اور ادب میں. وہ اکثرہم حفظا لہ، نحو ادب میں بہت حافظ تھا. صدوق تھا، فاضل تھا، دیندار تھا، صاحب خیر تھا. من اہل السنہ، اہل سنت میں سے تھا. اہل سنت سے کیا مراد؟ جب حنبلی کہتا ہے یہ اہل سنت میں سے تھا یعنی اشعری نہیں تھا. کیا تھا؟ یہ حشویہ میں سے تھا، مجسمہ میں سے تھا، حنبلیوں میں سے اس کا تعلق. اور اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، غریب الحدیث وغیرہ کتابوں کا نام ادھر ہے. اور اس نے روایت کی ہے، حافظ دار قطنی کا شاگرد تھا. حافظ ابن بطہ یہ جو مشہور ہیں، ان حفاظ ان کا شاگرد بھی رہ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے ہدایت القاری الی تجوید کلام الباری، تعلیف عبد الفتاح المرصفی، چھاپ مکتبۃ طیبہ فی المدینہ المنورہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 718 میں. العلامہ ابو بکر ابن الانباری، ہمارے امام کبیر اور استاد شہیر ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یحفظ 300,000 بیت شاہدا فی القرآن الکریم، کہتے ہیں وہ اس کو 3 لاکھ شعر یاد تھے شاہد کے لحاظ سے قرآن مجید کے لیے. قرآن مجید کے شواہد میں 3,000 شعر، 3 لاکھ شعر، 3,000 نہیں 3 لاکھ شعر اس کو حفظ تھے. اتنا بڑا ادیب تھا وہ. وكان ثقة، ثقة صدوق، وكان كان احفظ من تقدم في الكوفيين. اچھا ثقة حافظ تھا، وامام في صناعته مع براعة فهمه وسعة علمه وصدق لهجته. ٹھیک ہے نا، علم تجوید میں وہ اس علم میں بھی وہ بڑا مانا ہوا ماہر عالم دین تھا. ٹھیک ہے، علوم قرآت میں. یہ کتاب ہے الظاہر فی معانی کلمات الناس، کتاب ظاہر علم لغت میں. تالیف کس کی ہے؟ ابو بکر محمد ابن القاسم الانباری، متوفى سنہ 328، یعنی بہت پرانے زمانے، 14ویں صدی کے ابتدا میں، اور اللہ آپ کا بلا 34 صدی کے ابتدا میں اور 30 صدی کے انتہا میں رہنے والے عالم. یہاں پہ اس کتاب میں میرے عزیزو جو چھپی ہے عراق میں، بغداد میں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 221 ہے، صفحہ نمبر 221. وقول الرجل یا مولائے،
اگر ایک شخص دوسرے شخص سے کہے یا مولائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے میرے مولا. قال ابو بکر معناه یا ولی، اس کا مطلب ہے مولا ولی کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک، شیعوں کے نزدیک مولا اولا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ولی کے معنوں میں بھی آتا ہے. دوسرے موارد میں بھی اس کا استفادہ ہے. ابن عام معتق، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی، معتق. لیکن حدیث غدیر میں جو استفادہ ہوا ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لفظ کا استفادہ کیا ہے جو سامنے والے مخاطبین کے لیے بالکل واضح تھا. جیسے میں ابھی آپ سے کہتا ہوں نا، میں کل آپ کے گھر آؤں گا، میں کل آپ کے گھر آؤں گا. میں کل احمد سے ملا تھا، لیکن لفظ کل جو ہے مشترک ہے گزرے ہوئے دن کے لیے اور آنے والے دن کے لیے. گزرے ہوئے دن اور آنے والے دن کے لیے مشترک ہے. لیکن جب میں لفظ کل اردو زبان میں استفادہ کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کہ آپ نے یہ مشترک لفظی کیوں استفادہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ حقیقتاً مشترک لفظی ہے. اس لفظ کے کئی متعدد معانی ہیں، متعدد معانی. ٹھیک ہے نا. کبھی یعنی یہ مشترک لفظی کہاں ہوتا ہے؟ مشترک لفظی استعمال میں نہیں ہوتا، مشترک لفظی لوگوں کے محاوروں میں نہیں ہوتا، مشترک لفظی خطاب میں نہیں ہوتا، مشترک لفظی کتب میں ہوتا ہے، مشترک لفظی ڈکشنریز میں ہوتا ہے، مشترک لفظی گلی کوچے بازار مسجد خطابت کے وقت نہیں ہوتا. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، میں کل آپ کے گھر آؤں گا، میں کل آپ سے ملوں گا، میں کل آفس جاؤں گا، میں کل آفس گیا تھا، کیونکہ اس میں قرینہ ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. یہ کوئی کسی کو ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ مشترک لفظی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں کہ یہاں پہ لفظ بالکل آقا سید اولا بالتصرف کے معنوں میں آیا ہے. ولی بھی اولا ہوتا ہے، ولی اولا ہوتا ہے، اولا ولی ہوتا ہے. یعنی ولی کا کیا مطلب ہے؟ متولی امر. اولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص جس میں سب سے زیادہ حق ہے تصرف کا. ان دونوں کا مطلب معنی ایک ہی مورد ہوتا ہے. مولا بھی ولی ہوتا ہے، ولی بھی مولا ہوتا ہے. حالانکہ لفظ کے لحاظ سے اس میں کچھ فرق ہے، لیکن مصداق کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، یہ دونوں موارد صحیح ہیں یہاں پر حدیث غدیر میں. اب اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرائن. اور ہم قرائن بہت آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہاں پر کوئی اشتراک لفظی نہیں ہے حدیث غدیر، حدیث شریف غدیر میں. اور یہ بالصراحہ بالوضوح ایک خاص معنوں میں استفادہ ہوا ہے. قرائن متصلہ، قرائن منفصلہ، قرائن حالیہ، قرائن مقالیہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سب دلائل آگے جا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ابھی ہم اس مرحلے پہ نہیں. ہم کس مرحلے پر ہیں ابھی ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی ہیں، آپ کہتے ہیں اس کے معنی ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اب اس کا مطلب ہے یا ولی والمولا ينقسم على 8 اقسام. ابو بکر ابن الباری کہتے ہیں مولا کے استعمال کے موارد 8 ہیں. مولا معتق کو بولتے ہیں. معتق یعنی آزاد کرنے والا. جو شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے اس کو مولا بولتے ہیں. جو شخص ويكون المولا المعتق، معتق کو معتق یعنی وہ غلام جو آزاد کیا جاتا ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. لیکن عزیزو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ ان موارد میں اشتراک لفظی نہیں ہے، یہ مصادیق ہیں. یعنی ان سب میں اولا کا مطلب ہے، ان سب میں اس کا مطلب ہے حق، اولا، اقرب. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے سب لوگوں سے زیادہ اس کا حق اس شخص پہ بنتا ہے جو اس کا آزاد شدہ غلام ہے، اس نے احسان کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس شخص نے مجھے غلامی سے آزاد کیا ہے میں اس سے زیادہ، سب سے زیادہ اقرب میں ہوں، کیونکہ اس کا مجھ پہ احسان ہے، باپ جیسا احسان ہے، اس نے مجھے غلامی سے آزاد کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے جا کر بیان کریں گے انشاءاللہ. وَيَكُونُ الْمَوْلَى الْوَلِي، مولا ولی متولی امر کو کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائی ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل. یعنی بإذن غیر اذن ولیها، کہ جو شخص، جو عورت اپنے مولا یعنی اپنے ولی یعنی اپنے سرپرست جس کا حق ہے کہ اس سے اجازت لے لے، اس کے اجازت کے بغیر نکاح کر دے تو نکاح ہی باطل ہوتا ہے، نکاح ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. پھر کہا یکون المولا ابن العم، چچا زاد بیٹے کو، چچا زاد بھائی کو بھی کہیں گے کیا؟ مولا. یہ مصادیق ہیں، یہ معانی نہیں ہے، مصادیق معانی نہیں ہے. وَيَكُونُ الْمَوْلَى الْأَوْلَى، اور مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولا بھی ہوتا ہے.
مولا اولا ہوتا ہے. قال اللہ عز وجل النار مولاکم معناہ ہی اولا بکم. لبید العامری کا بھی شعر ہے جو معلقات سبع میں سے ایک معلق سب یہی ہے، قصیدہ ہے لبید کا. معلقات سبع عرب میں سب سے زیادہ، اسلام سے پہلے جو قصائد عرب کے سب سے زیادہ بلاغت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے خوبصورت تھے، وہ معلقات سبع تھے، جن کو کہا جاتا ہے کعبہ کی دیواروں سے لٹکایا جاتا تھا. سوق عکاظ میں مقابلہ ہوتا تھا شاعری کا مکے میں، تو مختلف شعراء شعر پیش کرتے تھے، اس میں سے 7 تھے المعلقات السبع. ان 7 تھے ایسے شعر تھے جو سب سے زیادہ وہ معروف و مشہور ہیں، بلکہ وہی معلقات سب وہی ہیں. ان میں سے ایک ہے لبید ابن ربیع العامری کا، یہ بہت معروف و مشہور قصیدہ. فغدت کلا الفرجین تحسب انہ مولا المخافتی، یعنی اولا بالمخافتی خلفها وامامها، معنی اولا بالمخافہ. ویکون المولا الحلیف، حلیف کو بھی مولا کہتے ہیں جس شخص نے آپ کے ساتھ حلف لیا ہے، آپ کا متحدی ہم پیمان ہے، اتحادی ہے، دوسرے قبائل میں جنگوں کے خلاف آپ کا حلیف ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کو پناہ دیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ سب سے زیادہ اقرب ہے. ان سب موارد میں مولا کا مطلب، اولا کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ اقرب. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ سب سے زیادہ جس شخص میں ولایت ہے. سمجھ میں آئی بات آپ؟ لیکن یہ مصادیق بیان کرتے ہیں، کیونکہ ڈکشنری لکھنے والے وہ معنی بھی بتاتے ہیں اور اس کے استعمال کے موارد بھی بتاتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ لفظ کے معنی بہت ہیں، کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے، یہ ان کے استعمال بتا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا. وَيَكُونُ الْمَوْلَى الْجَارِ، ہمسائے کو بھی، پڑوسی کو بھی مولا کہیں گے، وہ بھی اسی لحاظ سے کیونکہ اقرب ہوتا ہے. یہ کتاب ہے ابن انباری کے کتاب الاضداد، محمد بن قاسم الانباری، چاپ مکتبہ العصریہ. کہاں پہ چھپی ہے میرے عزیزو؟ سیدہ، بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں صفحہ نمبر 46 میں ازداد میں سے کیا ہے؟ لفظ مولا ہے. فالمولا المنعم المعتق. مولا کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو کسی پہ یہ نعمت دیتا ہے آزادی کی، غلام کو آزاد کرتا ہے. والمولا المنعم علیہ المعتق، وہ شخص جس پہ نعمت دیا گیا ہے، احسان کیا گیا ہے، جس کو آزاد کیا گیا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں مورد میں اس کا استفادہ ہے، اس کا استعمال ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ازداد میں سے ہے. اب عزیزو آپ کہیں گے یہ مشترک لفظی ہے، معتق، ابن عام، جار، پڑوسی، حلیف، ان کے لیے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بحث ابھی آپ کا طلب ہو مجھ سے، ہم آئندہ بیان کریں گے کہ ان میں مشترک لفظی نہیں ہے. یہ بہت دفعہ کہتا ہے مثلا کہ فلان لفظ مشترک لفظی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بیان کریں گے مشترک لفظی نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ معنی ایک ہی ہے، لیکن اس میں موارد استعمال متعدد ہے. وہ اس کا آگے جا کر انشاءاللہ اگر زندگی رہی، اگر ہمیں حوصلہ رہا، کیونکہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے، یا علمی مباحث میں تفصیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ جو ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس، 2 منٹ، اس میں مزاح بھی ہو، اس میں نکتہ بھی ہو ٹھیک، اس میں بہت دلچسپ ہو. تو اس طرح کے لغوی ابحاث آپ لوگوں کے لیے بہت بورنگ ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہے. وَلَهُ أَيْضًا مَعَانٍ سِتَّ سِوَا هَذَيْنِ، اور اس کے 6 اور معانی ہیں. فالمولا اولا بالشیء، مولا کا مطلب ہے اولا. قال اللہ عز وجل النار ہی مولاکم، اور لبید عامری کے شعر میں بھی وہی ہے، معناہ اولا بالمخافہ، ٹھیک ہے نا. یہ اس نے معانی بتا دیا اس کی. اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے انباء الروات علی انباء النحاة، تعلیف الوزیر جمال الدین علی بن یوسف القفطی، الجزء الرابع، سنہ 1986 میں یہ کتاب بیروت اور قاہرہ میں چھپی ہے. عزیزو یہ کتاب ہے یعنی عرب زبان کے جتنے ادباء تھے، نحات تھے، ان کے مختلف طبقات پر، ان کے مختلف بلند پائے کے جو علماء ہیں ان کے متعلق یہ کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 189 میں ابو ہلال العسکری، الفاضل الکامل صاحب التصانیف الادبیہ. ابو ہلال العسکری یہ معتزلی تھے، معتزلی، لیکن شیعہ نہیں تھے. اچھا،
وكانت له نفس طاهرة زكية وتصانيفه في غاية الجودة. 1400 کے بعد بھی زندہ تھے یہ، سنہ 400 کے بعد بھی یہ زندہ تھے. اس کے تصانیف نہایت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی طیب النفس انسان تھے. یہ کتاب ہے معجم الادباء ارشاد الادیب الى معرفت الادیب، تالیف یاقوت الحموی الرومی کی، جزء اول سنہ 1993 میں بیروت میں چھپی ہے یہ کتاب. صفحہ نمبر 918 میں ابو ہلال عسکری کا ذکر ہے. فاثنى عليه ووصفه بالعلم والعفة والمعان وقال، ابو المظفر ابن عبد العباس نے کہا، اس کی بہت تعریف کی ہے اور اس کو عالم اور عفیف پاک دامن شخص قرار دیا ہے. وكان الغالب عليه الادب والشعر، وہ ادب اور شعر میں بہت ہی ماہر شخص تھے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے الفروق اللغویہ تالیف ابی ہلال العسکری، نے بہت بلند پائے کہ ادیب، احد العالم القرن الرابع الہجری. اچھا، صفحہ نمبر 284 میں الفرق بین المولا والولی، مولا اور ولی میں فرق کیا ہے اس میں فرماتے ہیں والمولا علی 6 وجوہ، مولا کے استعمال کے موارد بتاتا ہوں آپ کو. والاولا بالشیء، مولا اولا بالشیء کو مولا کہتے ہیں. سید ہے اس کا مطلب مولا کا جو آقا ہوتا ہے، مملوک غلام، حلیف ابن عم چچازاد، اور اولا والصاحب جو آپ کا دوست ہو، جو دوست ہو ساتھ والا ہو، ہم صحبت ہو، اس کو بھی مولا کہیں گے. یہ انباء الروات علی انباء النحات، تالیف علی بن یوسف القفطی، الجزء الاول، چھاپ دار الفکر العربی. یہاں پہ اسماعیل ابن حماد الجوہری صاحب کتاب الصحاح ان کے متعلق فرماتے ہیں من اعاجیب الدنیا، یہ دنیا کے عجائب میں سے ایک عجائب کون ہے؟ یہی اسماعیل ابن حماد الجوہری ہیں. کس لیے؟ وہ جادوگر تھے؟ نہیں، اپنے علم کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، وسعت علوم کی وجہ سے وہ عجیب عالم میں سے ہیں. وہ حاصل میں فاریاب میں سے تھے. فاریاب جو آپ کو پتہ ہے کس ملک میں ہے، جو وہاں کے لوگ سب ازبک ہیں، ترکی زبان ہے. وہ امام فی علم اللغہ، لیکن وہ عرب زبان میں خود ترک، خود ازبک، لیکن مہارت میں عربی زبان میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَخَطُّهُ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلِ فِي الْحُسْنِ، اور اس کا خط اتنا پیارا تھا، اتنا اچھا تھا کہ اس کا خط جو ہے ضرب المثل تھا، ان کے اسماعیل بن حماد الجوہری کی. وَمِن فُرْسَانِ الْكَلام، وہ ادب کے شاہ سواروں میں سے تھا. وَمِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ قُوَّةَ بَصِیرَةٍ وَحُسْنَ سَرِیرَةٍ وَسِیرَةٍ، اللہ نے اس کو قوت بصیرت اور حسن سریرہ اور سیرہ عطا کیا. ربیعہ اور مضر کے قبیلے کے ساتھ بہت عرصے تک رہے تاکہ ان سے ادب سیکھے اور لغت عرب اچھی طرح سے سیکھے. وحین قضى وتره من قطع الآفاق والاقتباس من علماء الشام والعراق آود خراسان وتطرق الدامغان، اور جب یہ وہاں سے عرب سے پوری طرح انہوں نے عربی زبان کے علم حاصل کی تو پر واپس خراسان کی طرف پلٹ آئے. وله كتاب الصحاح في اللغة، اس کی کتاب ہے الصحاح، اکبر و اقرب متناولا من مجمل اللغة، مجمل اللغة سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بہتر ہے. وهذا كتاب الصحاح قد صار في الآفاق وبلغ مبلغ الرفاق، جو ان کا جو کتاب صحاح ہے وہ شہر آفاق بن چکا ہے. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، ذہبی صاحب کی، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 17. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی جوہری کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں. جوہری امام اللغہ اسماعیل ابن حماد الترکی الاتراری، مصنف کتاب الصحاح، کتاب الصحاح کے مصنف، واحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، معرفت لغت میں، معرفت زبان، عربی زبان کی معرفت میں وہ ایک ضرب المثل ہے، ایک اپیتمی ہے، ان جیسا کوئی ہے نہیں، ایک رول ماڈل ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں لغت کی معرفت میں. اچھی بات. یہ کتاب ہے الصحاح، تعلیف اسماعیل ابن حماد الجوہری، ٹھیک ہے، چھاپ دار العلم للملائین، جزء 6، سنہ 1956 میں، پھر 1979 میں، پھر 1984 میں چھپی ہے یہ کتاب مصر میں. یہاں پہ ولی کے مادے میں
صفحہ 2528 ولی الولی القرب والدنو، قرب اور دنو بعد کے خلاف، دوری کے خلاف، اس کی ضد کو کیا کہتے ہیں؟ ولی. پھر صفحہ نمبر 2529 میں وَأَمَّا قَوْلُ لبید ابن ربیعہ جو معلقات سبع میں سے ان کا ایک شاعر ہے، اور یہ بعد میں مسلمان بھی ہوا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا لبید ابن ربیعہ نے اسلام کو ترک کیا تھا، مسلمان بھی ہوا تھا، وہ کوفے میں رہتا تھا، پھر اس نے شعر چھوڑ دیا تھا، شاعری نہیں کرتا تھا. اس کا شعر ہے فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها فيريد أنه أولى موضع تكون فيه الحرب. میں نے بتایا تھا اس شعر کے متعلق، تو وہ ایک جو وحشی گائے ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہے. وحشی جو آکس ہوتا ہے، بفلو ہوتا ہے، اس کے شکار کے لیے کوئی شخص گیا ہے اور وہ جو ہے ڈر گیا ہے. کون؟ وہ گائے، وہ بقرہ، عربی زبان بقرہ بولتے ہیں نا، وہ ڈر گیا، اس نے اپنی ٹانگیں پھیلائی ہے. اولا بالمخافت خلفها وامامها، مولا المخافت خلف، آگے بھی جائے تو ڈر کی بات ہے، پیچھے بھی ڈر کی بات. آگے میں وہ آگے کو بھی چلے تو وہاں پہ بھی زیادہ خوف ہے، پیچھے کو بھی چلے بھی زیادہ خوف. ٹھیک ہے نا؟ بھلے تو مولا کا کیا مطلب؟ بہرحال مولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا، اولا. عزیزو، یہ کتاب ہے حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، تالیف عبد الرحمن السیوطی. الجزء الاول تالیف چھپا ہے یہ کتاب عیسیٰ البابی الحلبی نے سنہ 1967 میں مصر میں ازہر کے قریب مطبعہ پرنٹر ہاؤس تھا، ایک بہت معروف عیسیٰ الحلبی البابی. یہ حلب جو ہے شہر ہے شام میں، اس میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے باب. یہ لوگ عیسیٰ البابی جو تھے، یہ اس قریے باب میں سے ان کا تعلق تھا، حلب کے شہر سے. اور پھر یہ مصر میں چلے بسے تھے سنہ 1980 کے، معاف کیجیے 1880 کے قریب. اور ان لوگوں نے بہت سارے کتب چھاپے ہیں. ان کا جو پرنٹنگ ہاؤس تھا بہت تاریخی پرنٹنگ ہاؤس ہے البابی الحلبی کا. تو یہ لوگ ان لوگوں نے بہت سارے پرانے جو کتب تھے جماعت عمریہ کے، انہوں نے ان کا احیاء کیا، چھاپا ہے، اس لیے بہت سارے کتب میں ان کا اسم ہے. اچھا، صفحہ نمبر 380 میں یہاں پہ بلے ابن بنین بلے عبد الغنی ابن سلیمان ابن بنین المصری وانتہا الیہ علو الاسناد بمصر. علو اسناد میں اپنے زمانے میں علو اسناد یعنی محدث تھے، اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب تھے، اور محدثین میں ان کا یہ علو اسناد سمجھتے ہیں نا، اس میں وسائط کم ہوں، اس میں واسطے کم ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. تو علو اسناد میں ان سے حدیث کے اجازے لیتے تھے لوگ، اس لیے کہ اس کے پاس جو سند تھے سب سے کم، اس میں وسائط کم تھے. یعنی عمر جب محدث کا بڑھ جاتا ہے، اور اس نے خاص کر جوانی میں اگر اس نے بچپن میں اجازے لیے ہوں، تو آخر عمر میں اس نے پرانے علماء سے لیے ہیں، تو اس میں وسائط اس کے پاس کم ہوتے ہیں، اس کو علی الاسناد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ محدث بھی تھا. معجم الادباء ارشاد العریب یاقوت حموی کتاب جزء اول میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1386 میں سلیمان ابن بنین بلے المصری النحوی الادیب الفردی العروضی العلامہ، مختلف علوم میں یہ ماہر تھے. ان علوم میں سے علم نحو، علم ادب. اچھا، وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے اجازہ بھی دیا ہے، روایت کرنے کا اجازہ بھی ان سے لیا ہے. اور ان کی کتابوں میں سے کیا ہے؟ اتفاق المبانی و افتراق المعانی، ان کی تصنیفات میں سے ہیں. بلے سنہ 613 میں مصر میں قاہرہ میں ان کے وفات ہوئی. اچھا، یہ سمجھ گئے نا؟ یہ ان کی کتاب ہے اتفاق المبانی و افتراق المعانی، بلے سلیمان ابن بنین دقیقی النحوی. عمان میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1985 میں. فصل المولا، المولا کے متعلق، ماواکم النار ہی مولاکم ہے اولا بکم. یہ ادیب ہیں، ان کے نزدیک بلے ان کے نزدیک بھی مولا کے معانی میں سے اولا ہے. ٹھیک ہے نا؟
اتنا ہی کافی ہے عزیز، اور میرے پاس بہت ہے ریفرنسز، بہت، آپ کو کیا دکھائیں، اسی مقدار پہ اکتفا نہ کریں، مزید آپ کو دکھائیں اللہ تو میں بول سکتا ہوں مزید 2 گھنٹے آپ کو دکھا سکتا ہوں. بہرحال جتنے دکھا چکے ہیں ریفرنسز اس میں کفایت ہے کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے، مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. اب میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام اس پر، والا میں تو اس موضوع پہ بہت بات کر سکتا ہوں، آپ کو کیا بور کریں. میں آپ کو کچھ قرآن مجید کے جو اردو ترجمے ہیں، قرآن مجید کے کچھ استدلالات آپ کو دکھاتا ہوں، کچھ قرآن مجید کے کچھ اصطلاحات کہ جماعت عمریہ کے جو علماء ہیں انہوں نے قرآن مجید کے کس طرح ترجمے کیے ہیں لفظ مولا کے متعلق میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد میں آپ کے فون کالز کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس لیے زیادہ آپ کو ریفرنسز نہیں دکھایا ہے کیونکہ دکھانے کا تو ہے مجھ میں، لیکن جن لوگوں نے حجت تمام ہو چکا ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے، ریفرنسز زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، توضیح القرآن، ترجمہ کنہوں نے کیا ہے؟ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے. کتاب چھپی ہے مکتبۃ معارف القرآن کراچی پاکستان میں، چھپی ہے سنہ 2016 میں. یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے. یہاں پہ سورہ مبارکہ نحل ہے، اس کا ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 75 اور 76 ملاحظہ فرمائی. وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم، اور اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ 2 آدمی ہیں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، جو کوئی کام نہیں کر سکتا، وہو کھل، کھل بولتے ہیں بوجھ کو، ہاں وہو کھل علی مولاہ، وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہے. مولا، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کا ترجمہ ہے، شیعوں کا ترجمہ ہے نہیں، محمد تقی عثمانی. یہ آقا جو ہے یہاں پہ کس لفظ کے مقابلے میں آیا، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ مولا جو ہے لفظ آقا کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اپنے آقا پر بوجھ ہوا ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی ڈنگ کا کام نہیں کرتا، کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا. اچھا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، یا ایسا شخص دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے؟ عزیزو، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ مولا ہے، کس طرح ترجمہ کیا ہے؟ وہ اپنے آقا پر، یعنی وہ شخص پر جو اس پر اولا ہے، جو اس کا متولی امر ہے، جس کی طاعت اور جس کے تصرف میں وہ ہے، تو اس کی طاعت کرنی چاہیے، لیکن وہ اس کا فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ گونگا ہے. یہ کتاب ہے قرآن مجید، ترجمہ ہے کس کا؟ ترجمہ مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی. وہی آیت ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456 میں، وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ لأینما یوجہہ لا یأتی بخیر. اپنے مالک کو، مولا کا کس طرح ترجمہ کیا انہوں نے؟ مالک، اپنے مالک کو دوبہر ہو رہا ہے، اور جہاں اسے بیچتا ہے کبھی اچھی خبر نہیں لاتا. اپنے مولا یعنی مالک، وہ شخص یہ اس کا غلام ہے، اور وہ مولا جو ہے اس کا مالک، یعنی جو حکم دیتا ہے اس کو طاعت کرنی چاہیے، لیکن وہ اس پر بوجھ بنا ہوا ہے. یہ قرآن مجید ہے، ترجمہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی، اور اس نے اپنا لقب لگایا شیخ الاسلام. جیسے یہ شاید اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے طاہر قادری، اپنے آپ کو یہ مقرر بہت زبردست، خطابت کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طاہر قادری صاحب بلند پائے کے خطیب ہیں، یعنی وہ الفاظ کے چناؤ میں اور اگر چاہیں تو جذباتی تقریر کرنے میں اس کوئی بات نہیں، لیکن علم کے لحاظ سے اس کی کوئی خاص اتنی معرفت نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے. اور یہ طاہر قادری صاحب آپ جانتے ہوں گے، یہ پچھلے دور میں ضیاء کے زمانے میں اس کو ٹی وی پہ لاتے تھے، پھر وہ اور نواز شریف نے بھی اس کی بہت حمایت کی تھی جب وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا. تو اس اتفاق فاؤنڈری میں اس کو امام جماعت بنایا تھا امام جماعت بنایا تھا نواز شریف نے. اس زمانے سے اس کی بہت مشہوری ہوگی. اچھا،
یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ترجمہ کیا قرآن کا. ملاحظہ فرمائیے یہیں یہی سورہ نحل آیت نمبر 76. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. اور اللہ نے دو ایسے آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. وہ کھل علی مولا، اور اپنے مالک پر بوجھ ہے. وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. مولا کا کیا مطلب؟ مالک. ٹھیک ہے نا؟ اسی معنی جس پہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا مطلب ہے مفعل بمعنی افعل. مفعل یعنی وہ شخص جس میں اور جہاں پر یہ صفت ولایت ہے، اس میں صفت ولایت اس میں جمع ہے. صفت ولایت اس میں جمع ہے اور وہ دوسروں سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. یعنی اس میں مکان بھی ہے اور اس میں صیغہ افعال تفضیل کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے ایک مصداق کون ہے؟ غلام کا جو مالک ہوتا ہے. اگر میں غلام ہوں، کوئی شخص نے مجھے خریدا ہے تو مجھے جس طرح چاہے مجھ سے کام اٹھایا. ٹھیک ہے نا؟ میرا مالک وہ مجھ میں اولا بالتصرف ہے. اسی معنوں میں انہوں نے ترجمہ کیا. القرآن الکریم وترجمة معانی وتفسیرہ الى اللغة الاردویہ. قرآن کریم مع اردو ترجمہ. شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس. ٹھیک ہے نا؟ یہ ترجمہ مولانا جوناگڑی کے قلم سے ہے. جوناگڑی صاحب نے ترجمہ کیا. اچھا، سورہ نحل آیت نمبر 74. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے. مالک پر بوجھ. آپ نے دیکھا کہ ان سب حضرات نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں کیا ہے؟ قرآن مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب ہے مالک. وہی معنی جو ہم لیتے ہیں، متولی امر، جس کو حق اطاعت حاصل ہے. القرآن الکریم ترجمہ کس کا ہے؟ شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی. تفسیر کس کی ہے؟ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی. چھاپا کس نے؟ قدرت اللہ کمپنی نے اردو بازار لاہور پاکستان میں اس قرآن مجید کو تباہ کرنے کی شرافت حاصل کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ نحل، یہ سورہ نحل ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 74. ضرب اللہ عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اچھا آگے جاتے ہیں دوسرے صفحے. ٹھیک ہے؟ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور اللہ تعالی بیان کی اللہ نے مثال دو مردوں کی. اللہ نے مثال بیان کی ہے دو مردوں. احدہما، ایک ان دونوں کا، احدہما ایک ان دونوں کا، اب کمو گونگا ہے، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، علی شیئن کسی چیز کے، قدرت کسی چیز کا نہیں رکھتا. وہو کھل علی مولاه، اور وہ بوجھ ہے اوپر مالک اپنے کے، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر وہ بوجھ ہے. مولا کا کیا مطلب ہے؟ مالک. القرآن الکریم فائق البیان فی معانی کلمات القرآن. آسان لفظی اور عام فہم ترجمہ. ترجمہ کس نے کیا ہے؟ مولوی شاہ رفیع الدین الدہلوی نے. پاک کمپنی لاہور پاکستان میں اس کتاب کو چھاپا ہے. سورہ مبارکہ نحل. ٹھیک ہے نا؟ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور واو کا مطلب ہے اور ہوا وہ، کھلن بوجھ ہے، علا اوپر، مولاہو صاحب اپنے کے، صاحب اپنے مالک کے دوبر ہو رہا ہے، اپنے مالک کی دوبر ہو رہا ہے، اپنے مالک پر وہ بوجھ ہے، اپنے صاحب بھی مالک کے معنوں میں انہوں نے لیا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس پہ بوجھ. الحمدللہ رب العالمین. عزیزو، ابھی تک ہم نے جو آپ کے میں پیش کیا، مولا کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں، سنت میں اور عربی ادب میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس مباحث کو ہم زیادہ مزید تفصیل کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اتنے میں کفایت، اتنے میں کافی ہے آپ کے لوگوں کے لیے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے کہ جو خطبہ غدیر میں ہے کن معنوں میں استفادہ ہوا ہے، کن معنوں میں آیا، یہاں پر کون سا معنی صحیح ہے یہاں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں مثلا لفظ ولی والی نہیں کہا. جو عرب جماعت ہمارے پوچھتے ہیں کیوں مشترک لفظی استفادہ کیا ہے، انہوں نے کیوں ہمیں حیران بنایا ہے، ایسا لفظ استعمال کیا جو اس کے 20-22 معنی ہیں. تو ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے. اور وہ قرائن عدیدہ، قرینہ کس کو بولتے ہیں؟ دلیل.
برہان، وہ شواہد، وہ دلائل جو واضح اور غیر قابل انکار ہیں، جن کی روح سے ثابت ہوتا ہے کیا یہاں پر کوئی حیرت کی کوئی وجہ نہیں، بالوضوح بالصراحت، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ۔ سید انبیاء، تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے جیسا آقا، اپنے جیسا حاکم، اپنے جیسا فرمان روا، اپنے جیسا امام، اپنے جیسا اللہ کا ولی، اللہ کا حجت، اللہ کا خلیفہ مسلمانوں کے لیے ان کا تعارف کرایا ہے۔ اس بات کے دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر آپ خدمت میں بیان کریں گے بإذنہ تعالی۔ اب